سر یہ بات قرآن میں تو نہیں ہے، بلکہ قرآن میں مرض کا خطرہ بھی نہیں ہے، بے سیدھی سی بات میں کہہ جی دوں. بالکل بالکل. بھئی اگر ختنے کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہوگی کہ قرآن کہہ رہا ہے بار بار کہ جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہوں. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بیچاری کی للی جو ہے کٹی ہوئی نہیں ہے. اب یہ بالکل لوگ جو ہے للی کاٹتے ہیں بالکل. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ للی کے کاٹنے کے 1,000 جو ہے اس کے بینیفٹس ہیں. اوکے 1,000 ہوں گے یا 10,000 ہوں گے، ٹھیک ہے، جو بھی ہوں گے ٹھیک ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے پہلے انسان سے غلطی ہو گئی، پہلے جی انسان کے بنانے کے بارے میں خالق سے غلطی ٹھیک. ہو گئی. رائٹ. وہ آج تک مسلسل وہی غلطیاں کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ للی کاٹنے والے ہر دن کاٹ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ جو رجم کی آیت، جس کو آیت الرجم کہا جاتا ہے، جو وہ آیت جس میں رجم کا ذکر ہے، الشیخ والشیخۃ فرجموہما اذا زنیا، یعنی وہ جو بوڑھا اور بوڑھی جب جو ہے زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کرو، ان کو اسٹوننگ کرو. یہ بات جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ تھا، یہ لکھا ہوا بھی تھا، لیکن جو ہے وہ عائشہ کی جو ہے سری ان کے پلنگ کے نیچے یہ جو ہے یہ لکھی ہوئی آیت تھی. لیکن اس وقت جو ہے وہ جو ان کے نبی بکری کی کھا رہی موت تھی. ہوئی تو وہ جو ہے موت کی اس میں جو ہے اس ہلڑ بازی میں جو ہے وہ پریشان تھے. تو وہ بیچاری بکری آئی، اس کو کچھ نہیں ملا کھانے کے لیے، یہ کھا گئی. اب پتہ نہیں اس کے بعد بکری کو کس نے کھایا. قرآن کی حفاظت کے تعلق سے پوری قرآن میں صرف ایک ہی آیت آتی ہے، سورہ حجر میں 9ویں آیت. کہا جاتا ہے کہ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے وہ یہی آیت کوٹ کرے گا. وہ کیا آیت ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی ذکر کو اتارنے والے ہیں، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر قرآن کا ورڈ نہیں آیا، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. تو اب دیکھیے کہ قرآن ہو یا اللہ ہو اس آیت میں مذکور نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد تو خود اس قرآن کے اندر تورات بھی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، تو ذکر سے مراد تورات بھی ہے. تو کیا ان کے اچھا نزدیک تورات کی حفاظت ہوئی ہے؟ نہیں. خیر دیکھیے کہ ان آیتوں میں لفظ محمد کہیں بھی مذکور نہیں ہے، لیکن اب یہ ہمارے جو ٹرانسلیٹرز ہیں وہ بریکٹ میں محمد کو یس محمد کا جو ہے یس ورڈ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یس. اچھا ٹھیک ہے، یہ محمد سے مذکور ہے یا نہیں ہے، ان سے منسوب ہے نہیں، یہ ایک الگ جو ہے مطلب بحث ہے. لیکن یہ ان آیتوں میں یقیناً وہی بات کہی جا رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءه يسعى وهو يخشى. اچھا یہ وہی آیتیں جو آپ نے کہہ رہی، جو آپ نے پڑھی. جی جی بالکل. اچھا اس سے پہلے جو آپ نے جو ہے جو بات کہی کہ وہ کوئی بڑھیا تھی جو ان پر جو ہے کوڑا یا جو ہے کچرا ڈالتی تھی. ہاں وہ پاگل تھی، وہ ایسی اچھا وہ پاگل تھی بیکار میں کچرا پھینک رہی ہے، پاگل تھی، وہ پاگل تھی. روزانہ کچرا پھینک رہی ہے ہاں اور پاگل ہے ایک وہ. دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو یہ چلے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی جو ہے پوچھنے کے خیریت جاننے کے لیے کہ بھئی کیا ہوا. تو وہ جو ہے وہ بیمار پڑی تھی. تو جا کر جو ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اماں جان آپ کیسی ہیں، کیا ہے، آپ نے آج کچرا نہیں ڈالا مجھ پر. اچھا اب دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے اور بڑے دھڑلے اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کی جاتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ نہ یہ بات بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے، نہ ابو داؤد میں ہے، نہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل من گھڑت بات ہے جو حدیث کے پورے ذخیرے میں نہیں پائی جاتی. بالکل. مسلمانوں کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات تو یقیناً قرآن کا حصہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے. میں یہ کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ قرآن کا حصہ ہے وہ تو ہے، لیکن وہ بات جو کہی جاتی ہے جو اس کا کوئی کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، اس کو اتنا ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں. یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا. بالکل. یہ مسلمانوں کے پیارے نبی کا ذکر کرتے ہی یہ بات کہی جاتی ہے، جبکہ یہ بات عبس وتولى ان جاءه الاعمى کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے نا. جی بالکل. یہ آیت بھی تو جی پڑھانی چاہیے.
ہاں یہ آیت پڑھانی چاہیے. جو کہ جو من گھڑت بات ہے وہ تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ بات نہیں پڑھائی جاتی.